بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 330 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 324 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام عمیر اور کنیت ابو ہریرہ تھی۔ آپ کا خاندانی نام عبد الشمس تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام بدل کر عمیر رکھا۔ خیبر کے سال حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آپ سے روایات کی تعداد 5374 ہے۔ احادیث کو یاد کرنے کے حوالے سے آپ بہت مشہور تھے اور بہت کم عرصہ میں آپ نے بہت سی احادیث یاد فرما لی تھیں۔ بعض لوگوں کو شکوک و شبہات بھی ہوتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ مروان نے آپ کو بلا کر احادیث پوچھنا شروع کی اور ایک کاتب چپ چاپ ان کو لکھتا رہا۔ پھر دوسرے سال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ان احادیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے وہی جوابات دیے، حتیٰ کہ ترتیب میں بھی کوئی فرق نہ آیا۔ آپ کی وفات 57 ہجری کو ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 78 سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ ولید نے پڑھائی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اتدرون باب ضرب یضربو سے، تدرون جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب کا سیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب۔ اتدرون درا یدری درایتن، باب ضرب یضربو سے ہے، درا یدری درایتن بمعنی جاننا۔ الغیبت، غیبت پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے غیبت۔ الغیبت دوری اور جدائی کو کہتے ہیں، عدم موجودگی کو کہتے ہیں۔ غاب یغیب غیبا وغیبتا وغیبوبتا وغیابا بمعنی پوشیدہ ہونا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ قالو، انہوں نے عرض کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، یعنی تیرا ذکر کرنا اپنے بھائی کا اس طرح کہ وہ اسے ناپسند کرے۔ یعنی غیبت یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ اگر وہ اس کو سنے تو ناپسند کرے۔ قیلا، تو پوچھا گیا، بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ افرأیت ان کان فی اہی ما اقول، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس میں وہ عیب واقعتاً موجود ہو، ما اقول، جو میں نے بیان کیا، یعنی پھر بھی اسے عیبت کہا جائے گا جبکہ وہ عیب واقعتاً اس میں موجود ہو۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول، اگر اس میں وہ غیب موجود ہو جو تم نے بیان کیا ہے، فقد اغتبتہ، پس تو نے اس کی غیبت کی ہے، پس تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر وہ غیب اس میں موجود نہ ہو، ما تقول، جو تم کہتے ہو، فقد بہتہ، تو پھر تو آپ نے بہتان لگایا اس پر، الزام تراشی کی اس پر۔ بہتا ہو، بہتا یبہتو بہتن و بہتتن و بہتانن، باب فتح یفتح سے بمعنی تہمت لگانا۔ اس حدیث شریف میں غیبت اور بہتان تراشی کے درمیان فرق کو واضح فرمایا گیا ہے کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی باتیں کرنا کہ جس میں اس کا عیب ظاہر ہو اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہو، خواہ اس عیب کا تعلق اس شخص کے بدن سے ہو یا عقل سے ہو، دین سے ہو یا دنیا سے ہو یا اخلاق سے ہو یا افعال و کردار سے ہو، یا اس کے مال و اسباب سے یا اس کے اولاد سے یا اس کے ماں باپ سے، الغرض کسی قسم کا بھی عیب ہو اور اس عیب کا ذکر الفاظ سے ہو یا اشارہ و کنایہ سے ہو، تو ان سب پر حرام کا حکم لگایا گیا ہے۔ غیبت کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور بدن کا گوشت اس سے نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبروریزی کرتے ہیں۔ پھر پیٹھ پیچھے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے سامنے اس کے عیب کو بیان کرنا غیبت نہیں، بلکہ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں تو آدمی کی زیادہ دل شکنی اور ایذا رسانی ہوتی ہے، اور یہ صورت زیادہ بے حیائی اور سنگدلی کی ہوتی ہے۔
یعنی کسی کے سامنے اس کی عیوب بیان کرنا یہ تو بہت زیادہ بے حیائی اور سنگدلی ہے، تو اس صورت میں زیادہ گناہ ہوگا، اور بھی زیادہ گناہ ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، یعنی صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ قالوا، وہ عرض کرنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا احاق بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تو اپنی بائی کا ذکر اس طرح سے کرے کہ جو اسے ناپسند ہو۔ قیل، پوچھا گیا فرأیت ان کان فی اہی ما اقول، کہ اس وقت بھی غیبت ایک جبکہ میں وہ بات کہوں جو، یعنی وہ عیب بیان کروں جو اس پہ موجود ہو۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ، اگر وہ عیب اس میں واقعتاً موجود ہو، ما تقول، جس کو تو نے بیان کیا، فقد احتبتہ، بس تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں ہے، ما تقول، جو تم نے کہا، فقد بہتہ، تو پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا، الزام تراشی کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔